جلوے دیکھو طور کے روضے پہ حضور کے، جلوے دیکھو طور کے روضے پہ حضور کے، گنبد پہ ہریالی ہے اور سنہری جالی ہے۔ جلوے دیکھو طور کے روضے پہ حضور کے، گنبد پہ ہریالی ہے اور سنہری جالی ہے۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ رحمت کی برسات ہوتی ہے دن رات، گائے گا دل جھوم کے، نظر سے جالی چوم کے ہم خاک من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم۔ یہ تھے حافظ محمد جہانگیر صاحب، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں نعت قرآن کریم کی ہے۔ ابھی ذکر کے لیے میرے نہایت ہی عزیز بہت محبت کرتے ہیں میرے سے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جو اپنے پیر خانے سے بڑے مخلص ہیں اور اپنے امام اور خطیب کی بھی دل سے عزت کرتے ہیں، یہ ابھی آپ کو جو دربار شریف کا ذکر ہے وہ ذکر آپ کو کراتے ہیں، پھر حاجی صاحب کی نعت ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا حاجی عارف صاحب پیچھے بیٹھے تھے، میں سوچ رہا تھا ہماری مسجد کی رونق جو ہے وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے سبحان اللہ کہا تو مجھے ٹھنڈ پڑ سبحان اللہ۔ پیرو مرشد اور پیروان صاحب جنزیب صاحب ڈاکٹر صاحب عرفان شفیع صاحب تشریف فرما چند منٹ بعد انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ محبت اس کو مل کے میرے ساتھ محبت میں ذکر بات کرو۔ افضل ذکر لا الہ الا
جے تو جنت جانا ہر مشکل وچ کامیاسی تیرے اللہ اللہ کہنا لا الہ الا دیر نہ لگدی کائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا مرشد موڑے والے نے اوتے وقت دے نور دے نالے نے اوتے وقت دے نور دے نالے نے ساڈے مرشد موڑے والے نے اوتے وقت دے نور دے نالے نے او تو فاری فاری دے قسمت والے نے لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت خوبصورت ذکر کرایا صفی صاحب نے. اب بلا تخیر الحاج صوفی محمد اشفاق صاحب قادری نشاہی المعروف قطب دروی تشریف لاتے ہیں. بارگاہ رسالت باب میں خوبصورت دیا نام پیش کرتے ہیں. آپ محبت و عشق کے ساتھ نعرہ تکبیر و رسالت بلند فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دربار عالیہ موڑا شریف، مشائخ موڑا شریف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
شمع ہے کہ دعا نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، میں نثار تیرے طلب پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کرتے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا، تم کیا کرو جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، کرمت ہے اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ صوفی صاحب نے بہت خوبصورت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری نعت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور ذوق پیدا فرمائے، اب ہماری مسجد کی خصوصی اور پورے دربے کی بالعموم رونق الحاج چودھری محمد عارف نشاہی قادری صاحب تشریف لاتے ہیں، آ کر بارگاہ رسالت والے ہدیہ نعت پنجابی میں پیش فرماتے ہیں۔ آپ خوبصورتی کے ساتھ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یہ اللہ اکبر عبادت ہے، اللہ کا پاک شام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسلام
خوشبو حضور دی نہیں اودے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو کملی والے لب کرو پیار اتنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور آیا سنت جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں اودے بوٹے نو جڑاں تو وڈ دیو کملی والے نال کرو پیار اتنا جنڈے عشق رسول دے گھٹ دیو اے پڑھ پڑھ درود حضور اُتے سینے وچوں قصور تا کڈ دیو او نبی حشر وچ آکھن فرشتیاں اے میرا امتی نو چھڈ دیو اے نبی حشر وچ آکھن فرشتیاں اے میرا امتی نو چھڈ دیو تے کملی والے تے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن فرما اے دتا اے رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا اے تائیں وچ نماز دے پا دتا اے خود پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانوں پڑھنے دا حکم سنا دیتا او شاید پھر بھی کرے انکار جڑا اے اونوں ازلی بدبخت بنا دیتا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو سارے محبت کا پڑھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں
شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی وہ مجرم کو وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی مدینے میں جو لگتی ہے مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا تھے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا تھے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو حسین بن علی نے کربلا میں کیا ثابت حسین بن علی نے کربلا میں کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو یہ تھے الحاج صوفی محمد عارف شاہی قادری صاحب میں ابھی ہمارے جو معزز مہمان برمنگھم سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا علامہ قاری محمد سلیم نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ الحاج محمد صادق صاحب اور دیگر جو پیر بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ محفل جاری ہے اب بلا تاخیر حاجی فضل الرحمان صاحب تشریف لا کر بارگاہ رسالت میں حجیہ اعلان پیش کرتے ہیں آپ جم جم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منصور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا کر آنکھ میں سما جانا اے نور خدا کر آنکھ میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خاک میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خاک میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب الہی سا کوئی نہ حسین دیکھا محبوب الہی سا کوئی نہ حسین دیکھا یہ شان ہے ان کی سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ پیدا فرمائے اب ہماری مسجد کی خصوصی اور پورے دربے کی بالعموم رونق الحاج چودھری محمد عارف نشاہی قادری صاحب تشریف لاتے ہیں آ کر بارگاہ رسالت والے عطیہ نعت پنجابی میں پیش فرماتے ہیں آپ خوبصورتی کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ اللہ اکبر عبادت ہے اللہ کا پاک شام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسلام آج گانے موڑا شریف آستانہ عالیہ موڑا شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جس دل وچ خوشبو حضور دی نہیں
دل وچ خوشبو حضور دی نہیں اودے بوٹے نو جڑا تو وڈ اے وہ کملی والے نال کرو پیار اتنا جنڈے عشق رسول دے گھٹ دے ہو اے پڑھ پڑھ درود حضور اتے سینے وچوں قصور تا کڈ دے وہ او نبی حشر وچ آکھن فرشتیاں اے میرا امتی نو چھڈ دے وہ اے نبی حشر وچ آکھن فرشتیاں اے میرا امتی نو چھڈ دے وہ تے کملی والے تے پڑھو درود سارے اللہ وچ قرآن فرما اے دتا اے رب جاندا سی کئیاں نہیں پڑھنا اے تائیں وچ نماز دے پا دتا اے خود پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھنے دا حکم سنا دیتا او شاید پھر بھی کرے انکار جڑا اے اونوں ازلی بدبخت بنا دیتا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو سارے محبت کا پڑھو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کے سرے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا کے سرے کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی وہ مجرم کو وہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی
اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا دے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا دے اسے میلاد کہتے ہیں اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو حسین بن علی نے کربلا میں کیا ثابت حسین بن علی نے کربلا میں کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ماشاءاللہ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو یہ تھے الحاج صوفی محمد عارف نشاہی قادری صاحب میں ابھی ہمارے جو معزز مہمان برمنگھم سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا علامہ قاری محمد سلیم نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ الحاج محمد صادق صاحب اور دیگر جو پیر بھائی تشریف لائے ہیں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ محفل جاری ہے اب بلا تاخیر حاجی فضل الرحمان صاحب تشریف لا کر بارگاہ رسالت میں حجیہ اعلان پیش کرتے ہیں آپ جم جم کے پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے
در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا محبوب عیسیٰ کوئی نہ حسین دیکھا محبوب عیسیٰ کوئی نہ حسین دیکھا یہ شان ہے ان کی سایہ بھی نہیں دیکھا اللہ نے سائے کو چاہا جدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں کفن اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا ذرا شاہ دیر سلامت با کرامت رکھے ان بھائیوں کی محبت میں اور ان کے فیضان میں اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں عطا فرمائے کہ صبح قیامت تک والی موڑا شریف کا فیضان جاری و ساری رہے تو اب بلا تخیر عالمی مبلغ اسلام حضرت نامور شہزادہ پیر عجیب حضرت صاحب قاسمی دعوت برکات مولانا تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری صاحبزادہ والا جا حضرت پیر فضیل ایاد بادشاہ قاسمی دربار عالیہ موڑا شریف سجادہ نشین حضرت علامہ پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی مبلغ اسلام حضرت پیر فضیل ایاز قاسمی اور ان کے بیان کے بعد بلا تخیر دنیا اسلام کے عظیم مناظر ان کا بلا تخیر خطاب شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر ان کے خطاب کے بعد جن کی صدارت میں یہ محفل سجی ہوئی ہے اور بڑی لطف محفل ہے انشاءاللہ تعالی ان کے ذکر اور دعا کے ساتھ ہم اپنی جھولیوں کو لبریز کر کے گھروں کو جائیں گے اب بلا تخیر حضرت ڈاکٹر صاحب کا نورانی بیان شروع ہوتا ہے أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله برادران اسلام عاشقان رسول محبان طریقت السلام علیکم تمام حمد و ثنا تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو غفور ہے جو کریم ہے ہم اسی کے آگے سجدہ ریزی کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا درود و سلام بے حد لا محدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات جو وجہ پاسبان آدمیت ہے جو آواز رحمانیت ہے جو نور الہیت ہے تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے یہ آپ کی نظر حادثہ تیری گدائی میں میری زیست کی کمائی ہے
اس کمائی کے لیے رب نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ جہاں فانی ہے مگر تیری ذات لا فانی. اس لا فانی نے تیری شان بنائی ہے. جمال حسن نبی دل پہ اعتبار کرتا ہے. جمال حسن نبی دل پہ اعتبار کرتا ہے. ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو پاس کرتا ہے. اللہ کے گرامی قدر آج کی یہ اس خواجگان مراشف یہ خوبصورت نافل پاک یہ ذکر و فکر کے لمحات یہ برکتوں بھرے لمحات یہ عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لمحات یہ نسبتوں سے لدے ہوئے لمحات جن میں مختلف وقتوں میں میرے نبی کے غلاموں نے اپنے عشق و مستی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کے غلاموں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے. آج اس محفل کا مرکز منبع جو ہے حضرت علامہ پیر طریقت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی اپنے عشق کی عطا گہرائیوں سے جب میرے نبی کی بارگاہ میں اور میرے نبی کے غلاموں کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کریں گے یہ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ یہ نماز سراپا رحمتوں والے بن جائے گا. ہم سارے نسبت والے ہیں. ہمارا تعلق سرکار کے غلاموں کے ساتھ ہے چاہے وہ اس دور کا غلام ہو یا 1400 سال پہلے کا غلام ہو. جس کی نسبت کا عمل ہوگی ہم اس کے غلام ہوں گے اور ان کے غلاموں کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اس کا ظاہر بھی چمکے گا اس کا باطن بھی چمکے گا. اندر بھی روشنی ہوگی اور اس کے باہر بھی روشنی ہوگی. اس لیے کہ یہ نسبتوں والے ہیں یہ محبتوں والے ہیں. اور صوفی کا کمال ہی ہوتا ہے کہ the word of the Sufi is to purify the heart and the thoughts of people to get around them. کہ جو ان کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں ان کے دل بھی پاک ہو جاتے ہیں ان کے ظاہر بھی پاک ہو جاتے ہیں. کوئی صوفی ہوتا ہے صوفی کہتے ہی اسے ہے جو جھک جاتا ہے جو اپنی ہستیوں کو مٹا دیتا ہے اپنی انانیت کو مٹا دیتا ہے. اگر دل میں بساتا ہے تو محبت رسول کو بساتا ہے اور جو سرکار کی محبت کو بسا لیتا ہے پھر وہ اگر مراشی کی داموں پہ بیٹھے تو وہاں پہ بھی جو ہے اس کی انوار و تجلیات کا پیغام جاری ہو جاتا ہے. اسے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تاجدار مدینہ کے ساتھ. اور انہی صوفیاء میں سے انہی اہل اللہ میں سے حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی کی نسبت سے آج ہم بیٹھے ہوئے. اور یہ نقشبندی فیض یہ چلا ہے تو سینہ مصطفیٰ سے نکل کے سینہ سید ابوبکر صدیق میں آیا. یہ کائنات کے اس وادی کا سارا فیض جو ہے وہ میرے آقا کے وہ سچے غلام جس نے اٹھتے بیٹھتے خلوت حال کان میں میرے آقا کی محبت کو بسایا ہے. اگر زندہ ہے تو سرکار کی محبت میں ہے بیٹھے ہیں تو سرکار کی محبت میں چلے ہیں تو سرکار کی محبت میں حال میں ہے تو سرکار کی محبت میں کان میں ہے تو سرکار کی محبت میں خلوتوں میں ہے تو سرکار کی محبت ہے جنتوں میں ہے تو سرکار کی محبت ہے. جب محبت اتنی کامل ہو جاتی ہے تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سرکار نے فرمایا کہ جس قوم میں جو ہے اگر ابو بکر ہے تو پھر کسی اور امام کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ نقشبندیوں کا پیغام کیونکہ نسبت ہے ہم نسبت سے بھوکے ہیں ہمارا تعلق ہے ہم سب کے غلام ہیں سب کے غلام. یہ نہ سمجھنا کہ کھال کی بات کیوں نہیں کرتے بات اسی کی کرتے ہیں جس کے در سے خیرات ملا. ہمیں تو خیرات ملی ہے اس لیے ہم یہ تذکرہ کرتے ہیں. اور کملی والے آقا نور والے آقا نے کہا ہے کہ جو حسن میں بھی اعلیٰ ہو جو حسن میں بھی اعلیٰ ہو جو نسب میں بھی اعلیٰ ہو جو خطیب بھی اعلیٰ ہو جو قاری بھی اعلیٰ ہو اسے اپنا امام بنا لو. تو سیدنا علی کو کہا کہ جاؤ ابو بکر کو لے آؤ اسے اپنا امام بنا لو. یہ میدان ہے یہ عشق ایسے کامل نہیں ہوتا. میں نے سیدنا ابوبکر صدیق سے اقتدا اس لیے کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کا جو اپنی جان بھی اپنا مال بھی اپنا فکر بھی اپنا خیال بھی جب اپنے محبوب پہ نچھاور کرتے ہو تو صدیق اکبر بن جاتا ہے. انہوں نے فکر کو بھی قربان کیا انہوں نے خیال کو بھی قربان کیا انہوں نے جان کو بھی قربان کیا انہوں نے مال کو بھی قربان کیا ہے. اس لیے وہ شان میں ملی ہے اور پھر ان کے ساتھ جس کی نسبت ہوگی انہیں بھی یہ شانیں ملتی رہے گی. قیامت تک یہ فیضان میرے
नबी की मोहब्बतों का फैजान क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। तो हमारी निस्बतें कामल है, हमारा ताल्लुक कामल है। जहाँ ताल्लुक कामल होता है वहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है, बरक़ात का नज़ूल होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हो या सैयदना उमर फारूक हो या सैयदना उस्मान गनी हो या सैयदना अली शेर खुदा मौला कायनात हो, ये वो सारे फूल हैं कि जिनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का बसा हुआ है, जिनकी ज़बानों में मोहब्बत रसूल का पैगाम है। इसलिए हमारे वो इमाम है, इसलिए हमारा उनके साथ ताल्लुक है। फिर आका ने फरमा दिया, कमली वाला आका कहता है, ऐ उमर तेरी सारी नेकियां जो है अबू बकर की एक नेकी जो है उसके बराबर है। ये शान है ना, ये शान अता फरमा दी, इसे इतनी अज़मतें अता फरमा दी। जो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, वो खतीब इस्लाम, पहला खतीब इस्लाम का इश्क कामल होता है, जो कहा कि दारे आरकम में बैठकर मैं आपकी रिसालत का इकरार नहीं करना चाहता, ऐ मेरे आका मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आज काबतुल्लाह की दीवारों के सामने खड़े होकर और कुफारा ने मक्का के सामने खड़े होकर उन बड़े बड़े कुरैशियों हाशिमों के सामने खड़े होकर मैं आपकी रिसालत का भी इकरार करता हूँ, उसकी तौहीद का भी इकरार करना चाहता हूँ। जब इश्क देखा कामल है, इसका रूज पे है। तो मेरे कमली वाले आका ने कहा मुझे मंजूर है, इसका रूज पे है, सरकार को मंजूर है। सरकार का पहला जलसा जिसने आज आशिकों ने जलसा लगाया है ना, 1400 साल पहले काबतुल्लाह की दीवारों के सामने कमली वाला आका, नूर वाला आका उस जलसे की सदारत फरमाते हैं। और फिर खतीब इस्लाम कौन होता है? वो आशिक़ रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ होता है। जब ये नारा लगाया, मुख्तसर नारा, सरकार की हकीकतों का नारा लगा दिया, सरकार से वफाओं का नारा लगा दिया, इसको मस्ती का नारा लगा दिया, वही जो अपने हैं वही टूट पड़ते हैं। उतारा जैसे और दूसरे कुफार वो सारे टूटते हैं, तस्बों से बड़े अपने जूतों से आप पे हमला करते हैं, आप लोग बहान हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। मेरे कहने का मकसद अब आगे आएगा कि बेहोश हो जाते हैं, डर ले जाते हैं, खानदान वाले बैठे हैं, होश आ जाए, पूछे किसने मारा है, हम बदला लेंगे। अरब के कबाइल का तरीका था ना अपने अपने कबीलों का। जब होश आया ना तो लोगों को हिलाया, तो कान नीचे धरे सामने, पूछा बताओ किसने मारा, तो मैं आज कुर्बान जाऊं उस आशिक़ रसूल पे। काम मुझे ये बताओ कि मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफा कहाँ है, मेरे उस नबी का हाल क्या है। उन्होंने कहा कि ना मुझे खाने को जी चाहता है, ना किसी को तकने को जी चाहता है। इस आलम में भी यह कहा अगर जी चाहता है तो चेहरा मुस्तफा को देखने को, चेहरे को देखने को जी चाहता है। ये वो फैजान है, उन्होंने नक्शबंदी फैजान आज बड़े सगीर पाक हिंद में, ये सब कॉन्टिनेंट में आज जिक्रुल्लाह की सदाएं बुलंद होती है, मसाजिद में अज़ानें दी जाती हैं, हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। ये भी फैजान, वो भी मेरा तेरे आका की निस्बतों वाला फैजान, ये नक्शबंदी फैजान जो सेंट्रल एशिया से चलता है, सब कॉन्टिनेंट में आकर हज़रत मदद अफ़सानी की शक्ल में जब आश्कार होता है, तो आज हम उन मसाजिद में जहाँ पे अकबर का दीन इलाही चलाया गया था, एक जो मुंह से कहता था वो कानून बन जाता था, लेकिन उसको मिटाने के लिए भी मेरे नबी का गुलाम नक्शबंदी हज़रत मदद अफ़सानी मैदान अमल में आते हैं और कहते हैं अकबर तेरा दीन बातिल है, मेरे मुस्तफा का दीन हक पे है। अकबर का दीन मिट गया, उसके चाहने वालों की सोचें मिट गई, लेकिन मेरे नबी से जिसने वफा की आज भी बड़े सगीर में मदद अफ़सानी का फैजान जारी और सारी है। हकीकत है, इस हकीकत से कोई पीछे नहीं हट सकता, इसे कोई जुटला नहीं सकता, इसलिए कि ये निस्बतों वाला फैजान है, ये मोहब्बतों वाला फैजान है। और आज पाकिस्तान में ये भी बात मैं आपकी ज़हन में कर दूं कि वो कहते हैं जिस मस्जिद में बुलंद जिक्र किया जाए कहती है सुनूर की है, तो शासन नहीं पाते हैं। आज ये तरीका बन गया है और ये मैं ख्वाजा कासिम को सलाम पेश करता हूँ। ये नहीं कि मेरा वाकूनी ताल्लुक है, हम निस्बत उसी की आला होगी जो उसके नक्शे कदम पे चलता है, उसकी अदाओं पे चलता है, उनकी सुन्नतों को अपनाता है। और ख्वाजा कासिम का यह फैजान है कि आज बड़े सगीर में हर जगह पे हर कोने पे जो है जिक्र खुदा को बुलंद किया जाता है और मालूम हो जाता है कि आशिकों की जमात है, ये नबियों के गुलामों की जमात है, ये रसूलुल्लाह के गुलामों की जमात है। और वही ख्वाजा कासिम आखिरी तक एक सब उनकी करामत मैं बयान करता चलूं। ये अक्सर मेरे वालिद गिरामी इमाम अल-आरिफीन बयान फरमाते थे कि आपके दरबार में जो भी आया, जिस हाल में भी आया, मेरे ख्वाजा ने जब नजर की, अगर ये अथॉरिटी रब के उस वली को है तो फिर जो कायनात का वाली है, जो नबियों का सरदार है, उसकी अथॉरिटी को हमारी और आपकी सोच से बड़ा है। हम भी सोच कितनी अथॉरिटी रब ने अता फरमाई है। ख्वाजा कासिम फरमाते हैं कि जो मोराशी के सामने वाले पहाड़ से भी आएगा और मेरी तरफ तवज्जो करेगा, मैं उसे भी बलाए अता कर दूंगा। और जो नारा क्रॉस करके आएगा उसे भी अता कर दूंगा, जो मेरे दरबार की हदूद में आएगा उसे भी अता कर दूंगा, और उसके दरबार के अंदर आ जाएगा उसको बलाए अता
بزرگوں کو، بنگالی کو دیکھو، کوریشی کے شاہ صاحب کو دیکھو، مدن شاہ صاحب کو دیکھو، ایرانی شاہ صاحب ایران سے چلتا ہے، اتنا بڑا پڑا ہوا رضا شاہ پہلوی کا ABC ہے، لیکن آتا ہے تو 14 سال مولا شیر میں اس وقت تحریر بھی نہیں ہوتی، وہاں پہ گزار کے تو فیضان لے کے جاتا ہے، فیضان لے کے جاتا ہے، اور آج بھی فیضان جاری ہے، صرف ہمیں کشکول کو سیدھا کرنا، جو سیدھا کرے گا کم والا اس کو لے کر سنا۔ تو آپ کے دربار میں ایک مراسی آیا، ڈھول بجاتا ہوا، دربار کے بعد اس نے ڈھول بجایا، تو نقشبندیوں کا دربار ہے، خادم ناصر بڑے سخت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میرے پاس جو ہے میں وہ دکھا رہا ہوں، میرے پاس جو ہے میں اپنے حاضر کو دکھا رہا ہوں۔ جب حضور نے کہا اسے بجانے دو، اسے دکھانے دو، جب بجا چکا تو کہا اب آدمی اندر لے آؤ۔ جب دربار کے اندر آیا تو حضور غوث زمان خواجہ قاسم مولوی نے کہا تو نے جو دکھانا تھا دکھا دیا ہے، اب اپنا ڈھول ادھر رکھ، اور اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے سے پہلے تو وہ ڈھول بجانے والا تھا، جب سیدھا غوث زمان کے سینے سے لگتا ہے تو پھر اس کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور نے کہا کہ جاؤ، جس جگہ پہ کہا آپ نے اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، اگر یہ راس آیا تو پھر نہ آنا، نہ آیا تو ڈھول تمہارا امانت ہے لے جانا، لیکن اس کی دنیا بدل چکی تھی۔ یہی وہ فیضان میرے دادا حضور، کیونکہ وہ سیف آجان مولا شیر کا، میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت پیر محمد زید خان صاحب غازی کشمیر، یہ غازی کشمیر کا لفظ لکھا ہے 1949 میں، یہ چڑی کوٹ کا جو مورچہ فتح ہوا میرے دادا حضور کے سب میں شیر کشمیر اور غازی کشمیر۔ میرے پاس لیپ کرنے کی ڈاکومنٹری ہے، میں نے ٹی وی پہ آتے گھنٹہ اس پہ کیا تھا انہوں نے کہ کہا مجاہد اول سارے بنتے ہیں اور غازی سارے بنتے ہیں، اصل تو جہاد اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے کیا۔ پیر ایرانی شاہ وہ جو تھے پیر یوسف گیلانی جو حضرت صاحب کے بہنوئی، یہ پیر کی ڈائریکٹ حضرت رضاق صاحب کی اولاد میں سے، وہاں پہ یہاں سے مولا شیر سے بارات کی وہ ساتھ تھے، اور حضرت خواجہ غریب النواز پیر محمد زید خان صاحب، اور چڑی کوٹ کا مورچہ میں خود دے کے آیا، تیتری روڈ کے ساتھ ہے، وہاں پہ اس ہوتا ہے ہر سال 10 تاریخ کو، وہاں پہ جہاں پہ حضرت صاحب نے قدم چھوڑے تھے وہیں تک وہ ہمارا ایسا ہے، یہ فیضان ہے۔ تو خواجہ غریب النواز ان کا بھی عرص ہے، اور امام العارفین میرے والد گرامی جس دنوں نے یہاں پہ اسپین میں پوری دنیا میں عشق و مستی اور سرکار کی محبتوں کا پیغام دیا ہے، اور آج ان کے کتنے چاہنے والے اور ہمارے حق کی یہاں پہ بیٹھے ہیں محبتوں والے، ہم سے بھی یہ پیار کرتے ہیں، ہمارے لیے بڑا فخر ہے کہ یہ اپنے اپنے قیمتی وقتوں کو نکال کر آج خواجہ معاشی دوست میں آئے، اور اس مسجد میں بالخصوص حافظ صاحب کی ان کی سرپرستی میں، ان کی محبتوں میں، اور جو دربار معاشی کے مریدین میں سے خلیفہ حاجی نور صاحب اور صوفی محمد منظور صاحب قاسمی انہوں نے اس کی میزبانی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ان محبتوں کے صدقے اور ان علماء حق کی نظروں کے صدقے، ان کی فضل و برکات کے صدقے مولا کریم، اور بالخصوص میرے برادر اکبر حضرت کی جہانزیب بادشاہ قاسمی ولیعہد سے زیادہ نشین دربار عالیہ مولانا شریف ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے، ہم بھائیوں میں یہ محبت ہے، 4 بھائیوں میں 4 میں محبت ہے، ہم نے نہیں سوچا کہ یہ میرا ہے تو یہ اس کا ہے، یہ اس لیے کہ ہمارے والد گرامی نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی کوٹھیاں، یہ گھر، یہ بنگلے ادھر رہ جائیں گے، جو فیض تمہیں دے رہا ہوں یہ حاصل کر لیا تو دنیا پیچھے جائے گی۔ خدا یہ محبت نصیب فرمائے، اور حضرت صاحب کی قیادت میں ہمارے بڑے بھائی صاحب ہمارے والد صاحب کی جگہ ہے، یہ نور تعلیم کی حقیقت ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور غوث زمان کے فیضان قاسم کا آپ کو ہم سب کو حصے دار بنا دیں۔ السلام علیکم۔ حضرات آپ کرسی آتے جاؤ، اب بلا تخیر کس شیر کی آمد ہے کہ رن کھپ رہا ہے، رن تو ایک طرف چرخے کھول کھپ رہا ہے۔
وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جن کی آواز حق صرف ڈربی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونج رہی ہے۔ گلشن فاطمی کے مہکتے پھول، فخر و سعادت، مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ آپ کی خوبصورت تحقیقی تقریر اور بیان میں اور آپ ہم سراپا کوش ہو کر سنیں گے۔ انتہائی ذوق اور محبت کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہے۔ نعرہ تکبیر و رسالت کی گود میں آپ کا نورانی بیان شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، اللہ ایک ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیر حق شیر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، دربار عالیہ گوڑا شریف، صاحب صاحب گانے عالی مرتبت گوڑا شریف، علماء اہل سنت، علماء رسول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، ثم الصلاة علی المختار فی القدم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، سامعین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء، آج کی یہ تقریب سعید حضرت
شیخ المشائخ سند الاتقیاء قطب وقت حضرت اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نقشبندی مجددی آپ کے عرس مبارک اور آپ کے فرزند رشید حضرت قبلہ عالم خواجہ محمد زاہد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے فرزند جلیل حضرت شیخ طریقت قبلہ خواجہ محمد آفتاب قاسمی صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کے عرس مبارک کی یہ تقریب آپ کے سامنے منعقد ہے اور آپ اس میں شامل ہیں، عرس کی برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں اور ان بزرگوں کے ذکر سے اپنے قلوب اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ میرے پیشرو علماء کرام انہوں نے اپنے وقت میں بہت ہی مدلل اور خوبصورت ایمان افروز خطابات فرمائے اور دین حقہ کا پیغام آپ تک پہنچایا ہے، اولیاء اللہ کی عظمت بیان کی ہے اور اولیاء اللہ میں سے اس مرد کامل کا جن کا عرص سے مبارک ہے ان کی شخصیت کے حوالہ سے بہت ہی کھری سچی خوبصورت ایمان افروز باتیں آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سب کے بیانات سے ہمیں سننے کے بعد جو سنے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محفل مبارکہ کا نظم جو ہے وہ بڑا ہی خوبصورت رہا اور ناظم تقریب حضرت مولانا علامہ حافظ فضل احمد صاحب خطیب جامع مسجد حاضر، انہوں نے بڑے نظم کے ساتھ پروگرام کو ترتیب دیا اور چلایا، جیسا کہ حضرت جانشین آفتاب نقشبندیاں حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر جہانگیر صاحب قاسمی نقشبندی مجددی مولوی دعوت برکاتہ العالیہ اور عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت اور محقق صوفی حضرت قبلہ ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی نقشبندی مجددی حافظ اللہ تعالی محمد اللہ صلی اللہ علیہ، انہوں نے جس طرح حضرت کو حکم دیا اس کے مطابق پروگرام انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے آگے بڑھایا ہے۔ آخر کو حضرت قبلہ نے یاد فرمایا، حکم فرمایا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس عرس مقدس کی تقریب میں آخر کو انہوں نے یاد فرمایا اور کچھ کہنے کی اجازت بھی فرمائی۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ تمام سلاسل کے بزرگ جو ان کی توجہات اور ان کے فیوز و برکات ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے اور اس دنیا میں باعث اطمینان ہے، اور خاص طور پر اولیاء نقشبند کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے، میرے مخدوم، میرے محترم، میرے شیخ، میرے والد اور میرے استاذ وہ بھی اسی سلسلہ عالیہ کے ساتھ ان کو نسبت حاصل تھی اور اختر انہی سے شرف بیعت رکھتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، آج اس تقریب میں ہمارے علماء کرام نے ہر اعتبار سے
اور ہر موضوع پر بہت خوبصورت پیغام جاری کیا ہے. خاص طور پر قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی جامعیت کے ساتھ مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے تصوف کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ، جس کو آپ مجاہدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور محنت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف سب کو راغب کیا ہے. اور یہی اللہ کے بندوں کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو استقامت کے ساتھ دین کے راستے پر چلنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں. اور اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ ہمارے اپنے بزرگوں سے ہم نے سنی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ان کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک بندے کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. جو کام خدا کی اطاعت پہاڑ کے برابر لگتی ہے، بندوں کو مشکل ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ نفاق کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے. جیسے فرمایا بھائی نمازی ہے تو یہ کن پر بھاری ہے؟ جو منافقین ہے، جن کے دل میں نفاق ہے. نفاق عملی ہے یا اعتقادی؟ لیکن اس وقت نفاق سے مراد نفاق عملی ہے. تو نفاق جس دل میں ہوتا ہے اس پر طاعت بھاری ہو جاتی ہے. نفاق عملی ہو یا فسق کہہ لیں آپ، فجور کہہ لیں اس کو، جس دل میں گھر کر جاتے ہیں اللہ کی اطاعت بھاری ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں جب پہنچو تو اللہ کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. کام سہولت کے ساتھ ہونے لگتے ہیں، طبیعت مائل ہو جاتی ہے بندے کی. اور جو کام مشکل لگتا ہے عبادات کا، خدا کی بات ماننے کا، اللہ کے احکام ماننے کا، اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. آرام سے سہولت کے ساتھ بندہ اللہ کے احکام پر، یہ پہلا تحفہ ہوتا ہے اللہ کی نیک بندے کی بارگاہ میں. اور اس کو حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خلافت الہیہ کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کی خلافت جہاں جلوہ گر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خلافت، یہ لفظ جو ہے نا، یہ آپ جانتے ہیں نا، خلیفہ اور خلافت کا لفظ بولا جاتا ہے بار بار. تو یہ خلافت الہیہ ہے کہ جو مرد خدا کا بندہ نائب ہوتا ہے زمین پر اللہ کا، اس کے بارگاہ میں پہنچنے سے اللہ تعالیٰ کی طاعت کا تحفہ نصیب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاعت اس بندے کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہے. یہ خلافت الہیہ کی پہچان. لوگ کہتے ہیں کہ برسوں فلاں بزرگ کے ساتھ رہے تو وہ ٹھیک نہیں ہوئے بندے، ان کے اندر کچھ اثر نہیں ہوا. تو ہو سکتا ہے وہ توجہ نہ کرے ان کی طرف، یا کوئی مقام ایسا ہے ان کے لیے وہ طلب پوری طرح نہ کر سکیں. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جو بندہ خلافت الہیہ کا حامل ہے اس کے بارے میں بڑے بڑے اجلہ صوفیاء نے، حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے جو ہر چیز کو بڑی چھان مدد کرتے ہیں، آپ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جو مرد خدا اللہ کی زمین پر نائب ہے خدا کا، اس کا فیضان اس طرح موجے مارتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے کہ اگر اس کی گلی میں سے بھی کوئی گزر جائے تو اس پر بھی اللہ کی طاعت آسان ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کے درجات بے شمار ہیں، ہماری وہم و گمان سے بھی زیادہ ہیں. کیوں کہ جتنے اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، اس کی صفات کے جلوے ہیں، اس کی دوستی کے بھی اتنے ہی رنگ ہیں. لہذا اس کے دوستوں کو پہچاننا مشکل ہے کہ کس رنگ میں اس کے دوست ہیں. اور یہ حقیقت ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے. کل یوم ہو فی شأن، جیسے کہا نا، ہر آن اس کی بغیر تغیر کے. یہ بڑی گہری بات ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی شان ہر آن ایک نئے رنگ میں بغیر تغیر کی ہوتی ہے. بغیر تغیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان بدلتی نہیں. وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے اور جیسا ایسا ہی رہے گا. الان کما کان. لیکن کوئی چیز جو پرانی ہو جائے، پرانی، تو اس کی نیا جلوہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو شان کا کیا مطلب ہے؟
کہ جب جیسا تھا ویسے ہی رہے گا تو پھر جلوہ کیسے گیا ہوگا؟ وہ یہی تو رب کی قدرت ہے کہ ہے ویسا ہی جیسا تھا، کوئی تبدیلی اس میں نہ آ سکتی ہے، وہ ممکن ہے تبدیلی آنا، لیکن کوئی پرانا کبھی نہیں ہوتا۔ رب قدیم ہے مگر پرانا نہیں۔ ہم قدیم کا معنی مدرسوں میں پرانا ہی مانتے ہیں، قدیم کا معنی پرانا مانتے ہیں، لیکن رب قدیم ہے، لیکن قدیم کا مطلب ہے حادث نہیں، لیکن قدیم کا مطلب ہے کہ وہ پرانا نکالا، ہم کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ رب کے جلوے ہر آن ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ کر ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تبدیلی نہیں ہوتی تو جتنے اس کے جلوے ہیں، جتنے اس کے جلوے ہیں اور جتنی اس میں تازگی ہے، جتنی تازگی ہے، کوئی چیز بھی باسی ہو جائے پرانی تو اس پہ لکھا جاتا ہے یہ ایکسپائر ہوگی، فلاں تاریخ پہ ایکسپائر ہو جائے گی۔ ایکسپائر کا مطلب مجھے نہیں آتا پہلے آپ پتا کریں نا، ایکسپائر کا مطلب مر گئی ہے۔ تو میں نے موجود کا بندے کے بارے میں کہا ایکسپائر ہو گیا، ہمارے بندہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا مر جائے تو ہم کہتے ہیں ایکسپائر ہو گیا۔ یہ کہا انہوں نے مجھے فون کر دیا بندہ بلانا ایکسپائر ہو گیا۔ اچھا چیز پرانی ہو جائے تو بوسیدہ ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی، اور جو چیز جتنی پرانی ہو جاتی ہے بندے کی رغبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے ہر نئی شے لذیذ ہوتی ہے، یہ عربی کا مقولہ ہے، یعنی اس کے لیے دلیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقولے ایسے بن جاتے ہیں کہ خود دلیل ہوتے ہیں۔ کہتے ہر نئی چیز لذیذ ہے، لیکن ہمارے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں رب اتنا الذ ہے قدیم، مگر ساری کائنات کو لذتیں بخشنے والا، اگر کسی کو اپنی شان کا جلوہ تھا اتنا کروڑواں حصہ اس کا بھی جتنا دور پر آیا تھا، اس کا بھی کروڑ میں سے کروڑواں کوئی جلوہ دکھا دے کائنات کی ساری لذتیں بھول جائے گا۔ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ پوچھا جو بڑا گناہگار تھا، فسق کرتا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ تو اس عادت سے باز کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ کوئی نہیں، تو بڑی لذت ہے اس میں۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو اس کو پتہ کوئی نہیں، اس لذت کو بیان کرو لفظوں میں۔ اس نے کہا کہ کر نہیں سکتا، میں تو بے خود ہوتا ہوں، جو بھی عادت تھی بری اس کو۔ آپ نے فرمایا اس لذت کا خالق کون ہے؟ اس نے کہا خالق تو اللہ ہی ہے۔ فرمایا کیا پوری صنعت اپنی اس میں لگا دی اس نے، یعنی جتنی قدرت تھی وہ ساری اس صفت کے پیدا کرنے میں لگا دی؟ کہا یہ بھی میں نہیں سمجھتا۔ اس نے حضرت مجد علیہ الرحمہ کا یہ خطبہ خواجہ محمد رحمۃ اللہ علیہ مکتوب میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مجد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس نے ساری قدرت اس میں نہیں لگا دی، تو جس کی قدرتوں کے ایک آنیہ اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ایک کوئی معمولی لحظہ جو ہے جس پر دھیان گیا اس کی تخلیق میں تو اتنا لذیذ ہو گیا، وہ خالق کا اپنا ذکر اور اس کی یاد کتنی لذیذ ہوگی۔ فرمایا تمہیں جو چاٹ بڑی ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے آج تک اس لذت کو چکھا ہی نہیں، تمہیں اس کا پتہ کوئی نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، اور جس کو اس کا پتہ ہے وہ ہر چیز سے بے خبر ہے، دوسری کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، اس کا کسی بھی چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ حضرت مجد علیہ الرحمہ اس لذت سے آشنا تھے الحمدللہ، اور ایسے اللہ والوں سے کل ایک بزرگ عورت بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی کے اوپر، تو وہ کہتی تھی کہ انہوں نے کلام پر بھی قبضے جما لیے، اب اجازتیں دیتے ہیں یہ، تو کلام بھی قبضے میں کر لی۔ اقرا ٹی وی پر دیوبندیوں کا ٹی وی ہے، اس پہ بیٹھی ہوئی عورت، تو وہ کہہ رہی یہ کلام پر بھی قبضے جما لیے نہیں کہ آپ پیروں سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ کلام لینا اجازت دو، قرآن شریف پڑھنا اجازت دو۔
دیکھو دونوں صورتوں میں آپ کو حد اعتدال دیکھنی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اجازتیں ایسے لچے لفنگے دینا شروع کر دے گے جو خود بھی فاسق و فاجر ہوں تو وہ اجازتیں بھی بڑی بھونڈی ہو جاتی ہیں. لیکن اس قسم کے بندے جو بد عقیدہ ہیں جو کہے گی اجازت ہوتی کیا ہے, اجازت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا کلام ہے, ہم پڑھیں گے, ہم کلام اس کے کلام کے شعر ہولڈر ہیں خود بھی, کیوں کہ ہم تو توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں. تو جس کا اجازت دینے والے کا جتنا حق ہے اتنا لینے والے کا بھی ہے, وہ خود کیوں نہ پڑھ لے. تو میں نے کہا کسی لچے لفنگے کو ان اجازتوں کا حق بھی نہیں, فاسق و فاجر کو حق بھی نہیں, لیکن کسی بد عقیدہ جاہل کو اجازات و اسرار پر اس قسم کا کلام کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس کے پاس کوئی اجازت نہیں, جس کی کوئی سند نہیں, اس کے کہے کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس جملے پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت نظریہ لگایا. آپ بتاتے ہیں حضور کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ جب کسی بے سندے کی بات مخلوق میں معتبر نہیں تو خالق کے سامنے کیسے آپ نے سمجھا کوئی نہیں, لیکن کیا تو اچھی بات کہی ہے, کیا یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں. 1982 میں جب احکر نے حدیث پاک جتنا نصیب کا پڑھی اپنے اساتذہ سے, تو امام اہل سنت قبلہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, ہمارے وہ علم حدیث میں دادا استاد تھے ہماری پوری کلاس کے, ہمارے سے یہ برابر جتنے ہمیں حدیث پاک خود بھی پڑھائی, کچھ دن تشریف لائے کراچی میں تو پڑھاتے رہے بخاری شریف. وہ جو سند ملی ہمیں ہمارے استادوں نے لکھا کہ اجاز تو کما اجازنی, یہ لفظ ہے باقاعدہ, میں سنا چکی ہوں, میرے پاس اب بھی موجود کہ میں اجازت دیتا ہوں جیسے میرے استاد حضرت کاظمی نے مجھے اجازت دی. از کل سے میں اپنے ہاتھ سے لکھا کہ میں اجازت دیتا ہوں تمہیں روایت حدیث کی جیسے میرے بھائی اور استاد حضرت سید خلیل کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے اجازت دی. اور ان کی سند پر بیان کیا حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ, ارشاد ریاست علی شاہ جہانپوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی بیت اللہ جونپوری رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ, اس طرح. اور سب کے لیے لفظ لکھا بھی جیسے کہ انہوں نے اجازت. اجازت کس بات کی دیتے ہو, کس بات کی اجازت ہے؟ اور میں پوچھتا ہوں دیوبند ہو یا اہل حدیث ہو, میں پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس سند نہیں ہے کسی استاد کی دی ہوئی تو پھر مسلم شریف کی اس حدیث کا مصداق ہو کہ تمہارا کہا ہوا معتبر نہیں ہے, تمہارے کسی لفظ کا اعتبار نہیں. اور اگر حدیث ہے تو بتاؤ کس چیز کی اجازت دیتے ہیں وہ؟ کیا حضور کی حدیثوں پر ان کا قبضہ ہے کہ ہمیں اجازت دے رہے؟ اس سے مجھے آ رہی کوئی نہیں آ رہی, آ رہی ہے تو عمان کرو یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے بات کرنے کو. اب تنقیدیں کر رہے ہیں لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر نہیں بھائی اجازت لے رہے جی, اجازت لے رہے جی, تو بیٹھ کر ضرور کر رہے ہیں, اجازت لینا ٹھیک ہے, لینی چاہیے اجازت. اور پھر ایک لطف کی بات بتاؤ آپ کو کہ علماء کی دنیا میں ایک اجازت لے رہا ہے, ایک اجازت لے رہا ہے, تنقید والے کھڑے ہیں ساتھ, رجال والے, وہ کیا کہتے ہیں یہ نہ دینے والا ٹھیک ہے نہ اجازت لینے والا ٹھیک ہے, یہ کذاب ہے, یہ وضاح ہے, یہ مدلس ہے, تدلیس کرتا ہے, یہ ملاوٹ کرتا ہے, یہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا, یہ ثقہ نہیں ہے. کتنے کتنے بڑے محدثین پر یہ تبصرہ اٹھاتے دیکھو, 100 کتابیں دکھا سکتا ہوں آپ کو, یہ کذاب ہے, یہ وضاح ہے, یہ خود گھڑتا تھا بات, یہ تدلیس کرتا تھا, یہ ملاوٹ کرتا تھا, یہ بغیر تحقیق کے بات کرتا تھا. اس کے اوپر کلام میں
قاسم زاہد صادق مولوی رحمت اللہ علیہ جو اس میں ذات اجازت فرماتے تھے، اس پورے سلسلے میں شجرے میں آج تک محدثین کو جرأت نہیں کہ کسی ولی کو کہے کہ یہ کذاب ہے، بزار ہے، اور کہ محدثین کی گردنیں جھک جاتی ہے. کیوں؟ کہ ولی تو بنے گئی تب جب متقی ہوگا. ان کے لیے کوئی اسماء الرجال نہیں بنا. اسماء الرجال کا فن کوئی نہیں، تنقید بھی کوئی نہیں. اولیاء پر کوئی تنقید نہیں کرو فلانا ولی جو ہے وہ کذب کرتا ہے، آج تک کسی نے دیکھا ہے کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت نہیں پڑتی. کیوں کہ کذب کا اگر کذاب کہہ رہا ہے تو پھر ولی کیسے کہہ رہا ہے؟ آج تک کوئی بندہ اور نصیب وغیرہ کر لیتے ہیں. اس کو ملاوٹ کیا جاتی، آدھی بات سنتا تھا، آدھی کوئی پاس کر لیتا تھا، یہ رواج نرمانا کرتا تھا، یوں کرتا تھا، یہ رامے پر باس ہے. لیکن دنیا میں کوئی کتاب میں نے ایسی نہیں دیکھی جو اولیاء اللہ پر تنقید کرے. کتاب کوئی. حضرت داتا بن مشروع بیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سال ہونے کو ہے آپ کو. 966 میں عرص ہوا ہے آپ کا، تو چند سال ہی رہ گیا 1000 سال میں. اس 1000 سال میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا. ایسے بھی تھے مودودی جیسے جو 70 سال کے قریب لاہور میں رہا مگر ایک دن بھی داتا صاحب نہیں آیا. کہتا میں نہیں جاؤں گا. اس کے سامنے بیٹھ کر بالکل اس طرح میاں طفیل محمد نے کشف المعجوب کا ترجمہ لکھا اردو میں، بالکل سامنے بیٹھ کر. جو اس کا نائب تھا میاں طفیل محمد جماعت اسلامی کا صدر بنا، اس کے بعد اس نے کشف المعجوب کا ترجمہ لکھا اور میاں طفیل محمد نے خود ترجمہ کیا ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ میں مولوی صاحب سے پوچھتا تھا کہ اس کتاب کا میں ترجمہ کروں تو کہتے ہیں کرنے قابل ہے، کرنا چاہیے. کہا اگر لوگ ان کے فکر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مجھے بھی کہتے ہیں کہ آپ ترجمہ کریں تو دربار قریب ہے، بڑے بڑے صوفیاء جاتے ہیں، اولیاء جاتے ہیں، تو کبھی آپ نہ ہمیں کہتے ہیں جانے کو نہ آپ کبھی گئے. تو کہتے ہیں مجھے مودودی نے یہ کہا کہ دل سے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بندے ٹھیک ہے مگر سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ مجھے لوگوں کا ڈر ہے کہ مجھے بھی بدعتی کہنے لگے گے. میں نے کہا دیکھو بے ایمان آدمی کو کس چیز نے روک کے رکھا؟ بہانے 1000 بن جائیں گے مجھے بدعتی کہیں گے. میں نے کہا کمینے تو بدعت سے بچنے کی کوشش کرتا رہا اور رب نے تجھ پر پابندی رکھی کہ تم جیسا پلید عالمی ولی کی بارگاہ میں پہنچتا تو پاک ہو جاتا. اور تمہیں ہدایت دینا مقصود مقصدی نہیں تھا، تمہیں ہدایت دینا منظور ہی نہیں تھا. اگر ولی کے قریب آنے ہی نہیں دیا. من یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا. وہ جسے گمراہ رکھنا چاہے اس کو ولی سے ملاقات نہیں کرنے دیتا، اور جسے صراط مستقیم بخشنا چاہے اسے اپنے دوستوں کی ملاقات کرا دیتا. آج باتیں ہمیں ان کی سناتے ہیں. یہ بھی ہم نے ابن تیمیہ کی کتاب لایا، میں نے اس پر 1000 تنقیدیں ہیں. اس کی کتاب پڑھتے ہو، اس کی کتاب پڑھتے جسے غالی کہتے ہیں لوگ، ہاتھ سے بڑھنے والا تھا. یہ محدثین کی زبان ہے، ابن تیمیہ غالی کا ہے. انہوں نے غلات میں سے ہے وہ. یہ لفظ ہے محدثین کا، ہے بہت بڑی گالی مگر ہے عربی میں. اور محدثین دیکھتے ایسی کریے. اگر ہم پنجابی میں ہے نا ایسی یا اردو میں بات کو ایک تو پہلے انہوں نے کے گالیاں دیتے ہیں، میں کہا ہم صرف اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں، آپ نہیں دیتے. غلات بہت بڑا غالی ہے ابن تیمیہ. اللہ اکبر. اور امام تقی بن سبکی فرماتے ہیں جری ہے. کس حد تک جری؟
بعض جری کا معنی یہ بھی کہہ لیتے بہادر ہے، لیکن وہ جری جسارت کے معنی میں کہہ رہے ہیں. کیوں کہ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا بڑا بغیرت رہنے کی حد تک جری ہے. بغیرت ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اولیاء کرام پر دان کی کوشش کرتا تھا، زبان دراز تھا، اور جب زبان درازی کی تو فقہاء نے کہا کہ ایسا شخص محدثین کی دنیا میں تو نہیں آیا تھا جو ولیوں پر زبان کھولے. اس کی اتنی تدلیل ہونی چاہیے کہ ساری دنیا میں پہچانا چاہے، کالا منہ کر کے گدھے پر بٹھا کر اور جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال کر اس کو پھرایا گیا پورے شہر دمشق کے اندر. کیوں؟ نہ اس فاسق کا پتہ چل جائے کہ آج تک امام بخاری جیسے محدث چلا نہیں کرتا ولیوں پر، امام مسلم جیسا نہیں کرتا. یہ کون ہے؟ اور یہ کون؟ آپ کے پاس جو شجرے ہیں وہ سندی تو ہے، آپ کے پاس جو اجازتیں ہیں وہ سندی تو ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ان سندوں کو کیا ہے جی؟ اب کہنے والوں کو کہنا ہوتا ہے اور مجھے میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ جواب مجھے دینا پڑے تو پھر دوں میں. لیکن جی اس کا کیا ہے؟ کیوں؟ کہا آپ کو سنیوں کو علم نہیں آتا، آپ کا غلام سنیے عالم نہیں ہے. یہ جب دیتے سندے دے دیتے اور جناب والا یہ خلیفہ بنا دیتے تو بولنے میں نہیں ہوتا، وہ تو جانتے نہیں، کسی مدرسہ کے فارغ و تحصیل نہیں. میں نے کہا کہ یہ نہیں کہتے کہ یہ متول پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلم الثبوت پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ حسامی پڑا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ اصول میں یہ نور انوار پڑا ہوا ہے، اصول الشاشی پڑا ہوا ہے. اس کی وہ سند جاری نہیں کرتے. یہ کبھی لکھا آپ نے ایک انپڑھ کو سند دی کسی بزرگ نے تو یہ لکھ دیا کہ اس نے میرے پاس تفسیر بیدانی پڑھی ہے، تو سند دیکھو نا کس بات کی دی ہے. توجہ ہے جی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اعتراض کیا ہے؟ یہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہو، آپ اس کی شان بیان کر رہے ہو، فلاں خلیفے ہیں ان کے اور اتنے خلیفے ہیں ان کے، تو خلیفے تو اتنا جانتے نہیں. میں نے کہا بندہ خدا کسی بزرگ نے جب سبق دی یا اجازت دی تو یہ کہا کہ اس عقائد پڑا ہوا ہے میرے پاس، کسی نے یہ کہا تفسیر بیداری پڑھی ہے اس نے، کسی نے یہ کہا سلم العلوم پڑا ہوا ہے، کسی نے کہا یہ منطق و غوثہ پڑا ہے. اس نے کہا جب نہیں دیا تو پھر فائدہ کیا؟ میں نے کہا فائدہ پوچھو جا کے امام فخر الدین رازی سے، وہ تو فلسفہ پڑے ہوئے تھے نا، وہ تو منطق پڑے ہوئے تھے، وہ تو بیان معانی بدیع جانتے تھے. تو پوچھو امام فخر الدین رازی سے کہ رازی صاحب شیخ نجم الدین کبریٰ سے میرا باپ کیوں نہیں بنی؟ بیٹھی والوں کہہ دو نا سبحان اللہ. کچھ بات سمجھ آئی؟ حضرت مجدد الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تمام علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے، تمام علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے. میں پوچھتا ہوں کہ اتنے علوم جو پڑھ لیے تو خواجہ باقی باللہ سے کیا لینے گئے؟ حضور غوث الثقلین کو دیکھو، درست العلم آتا سے تو کتبن، میں نے علم پڑھا یہاں تک کہ میں کتب ہو گیا. تو سرکار علم سے ہی کتب بنے تو ابو سعید کے پاس کیوں گئے؟ صرف علم سے کتب ہو گئے آپ، جیسا کہ قصیدہ غوثیہ سری میں سرکار کا فرمان ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کس لیے گئے آپ؟ لیکن ان کے بیان کا ایک انداز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات آپ کی صحیح، بات درست ہے، لیکن وہ جس موقع پر جس انداز سے فرما ہے درست ہے. جو کہہ رہے ہیں جو کتب بغیر علم کے ہو نہیں سکتا بندہ. بات سمجھ آئی آپ کو؟ لیکن کتب ہونے کے باوجود بھی، علم ہونے کے باوجود بھی ابو سعید کی ضرورت کیا تھی؟ کیا جام نکلی شیخ ابو سعید کی؟ اگر کھانے کوئی نہیں تھا تو کس لیے گئے؟ اللہ اکبر. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، ان کا نام لیتے تو محدث کہتے ہو نا، حافظ بھی ہے، محدث بھی ہے، سید بھی ہے، تو وہ چولہا شریف کا پانی کیوں کرتے جاتے؟ بابا عبداللہ شاہ سید بنگالی والا اتنی مشکل پہاڑی چڑھ کے بورے شریف کیوں جاتا تھا؟
جو ہے جی علامہ اقبال کو دیکھو، یعنی آپ صرف ان صوفیوں کی بات نہیں کریں، داڑھی شریف بھی ہے یا جن کے کام شریعت والے ہیں سارے، تو کائنوں میں صوفی ہے یہ حضرت علامہ اقبال جی کائنوں میں کہتے ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے، وہ صوفی جو داڑھی نہیں رکھتے اور بڑے صوفی ہیں، وہ تو یہاں کہیں ایسے بھی ہے جن سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم بڑے صوفی ہیں، میں بھی کہتا ہوں معلومات ہے ان کے پاس، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اور دل میں ایسا ہوتا بھی ہے ملامتیت کچھ ہوتے ہیں، مگر میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال سے پوچھو، علامہ اقبال کو خطبات اٹھا کے دیکھو، کچھ لوگوں نے اس دور میں کہا تھا، نیچری بھی تھے، وہ بھی کہتے تھے یہ روحانیت جو ہے یہ تو افیون ہے، افیون، یہی مودودین میں لکھا، تنظیم علیہ اٹھا کے دیکھیں یہ تو افیون ہے، بندے کو مقصد سے ہٹاتی ہے، مقصد سے، میں نے کہا آپ نے مقصد دیکھ لیا، حکمت یاد پورا کر رہا ہے، آپ کا مقصد بھی دیکھ لیا، یہ تو افیم ہے، افیم، کیا وہ مقصد سے ہٹاتی ہے، کیا مطلب کہ یہ بندے کو احیاء دین کا کام نہیں کرنے دیتی، بس اس وظیفے میں لگا دیتی ہے کہ بلا وقت 500 پڑھ لو، بلا وقت 1000 پڑھ لو، اس وقت روشی پڑھ لو، وہ کہتے ہیں یہ افیم ہے، ایک نشے پہ لگا دیتا ہے صوفی، اپنے مریدوں کو ایک نشے پہ لگا دیتا ہے، 500 کی گنتی کر لو، وہ کہتے ہیں گنتی سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا رزلٹ کی بات کرو، رزلٹ کی 14 صدیاں گزر گئی، تصوف کا رزلٹ بھی سامنے ہے، آپ بات سمجھ نہیں رہے میری، یہ مودودی نے لکھا، آج بھی تجدید احیاء دین لائبریری میں اٹھا کے دیکھ لو، کہتے ہیں صوفی افیم دیتا ہے، کیوں کہ بندے کو مقصدیت کی طرف نہیں آتا، غلبہ دین کی طرف آنے نہیں دیتا، یہ لوگوں کو لگا دیتے ہیں 5000 مرتبہ درود پڑھو، تو میں نے کہا تیرا کیا نقصان کرتے بھائی، تم نے جو کچھ کیا وہ نتیجہ تیرا تو ہم نے 70 سالوں میں دیکھ لیا، اور جو انہوں نے کیا وہ 13 صدیوں میں ان کا نتیجہ سامنے ہے، سبحان اللہ، یہ سلسلے قائم ہے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، اتنی دیر سے بیٹھے ہو، اتنی دیر سے آپ تشریف فرما ہو، کوئی شر کی بات سنی آپ، کوئی لڑائی کی بات سنی آپ، اور اتنی دیر میں اگر اس فکر کے لوگ ہوتے تو لڑا بڑھا دیتے، 4 قافلے جاری کر دیتے، بم پھوڑ دو جا اڑا دو، کہتے نہیں تو ہم تو امریکہ سے لڑ رہے، میں نے کہا رحمت اللہ مارتے ہو امریکی ہے، لاہور میں غلام سور مار دیا امریکی تھا، صفوت قیوم کو مارا جا کے اپنے مشتق کے پوتے کو، امریکی تھا وہ ایک ہی تو وہ پاکستانی تھا، یہ بھی نہیں دیکھا تو وہ پوتا کس کا ہے، مشتق قیوم اتنا بڑا لیڈر اور عاشق مصطفیٰ، اور پورا پاکستان بول رہا ہے کہ پوری انٹیلیجنس میں اور پولیس میں اگر کوئی بندہ دیانتداری سے کام کرتا تھا تو وہ تھا، پورا ملک جس کے لیے گواہی دے رہا ہے اس کو بم پھوڑ کے مار دیا تم نے، تو تم پھر کیا دیانت کا دشمن ہے، کس چیز کے لیے کام کر رہے ہو، ہماری فکر کو اپناؤ جناب کی افیم نہیں ہے، ہم اصل مقصد پر کام کر رہے ہیں، اصل مقصد پر کام کر رہے ہو، اور صوفیاء کے کام کو چیلنج کر رہے ہو، صوفیاء وہ ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی اس ملت کو، رشیا کے اندر جا کے دیکھو، 70 سال تک کمیونزم، اور کمیونزم سے آخری بندہ بھی جو لڑتا رہا رشیا میں وہ صوفیاء نقشبند تھے، تاریخ جا کے دیکھو رشیا کی، کمیونزم کا انقلاب روکنے والے اور اپنی چھاتیوں پر سنگینے کھانے والے صوفیاء نقشبند، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند خواجہ خواجگاہ کی درگاہ کے پڑے ہوئے طالب علم تھے، آخری صوفی کٹ گیا، اور پھر رشیا کے اندر کمیونزم کی حکومت قائم ہوئی، کمیونسٹوں کی حکومت قائم ہوئی، اور یاد رکھو جب کمیونزم کا زور ٹوٹا، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے افغانستان کے اندر جس سلسلہ نے سب سے زیادہ فکری کام کیا رشیا کی اور کمیونزم کا زور توڑنے کا، وہ بھی نقشبندی مجددی خاندان کا تھا، آج ویسے نام لیتے ہیں لیکن ملا شور بازار کاملی رحمت اللہ علیہ کا خاندان اور مولانا صفوت اللہ مجددی، جو لوگ کام اصل کام آئے ملت کے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں، اور یہ پالتو لوگ کے باہر سے جناب ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلتے، وہ مجاہد بن کے کھڑے، ملا شور بازار کاملی حضرت مجدد
प्रोफेसर सिफातुल्लाह गुद्दी, और जब कम्युनिज्म वहां से आपके सामने गया है, आपको पता है, तो एक आर्टिकल यहाँ के अखबार में छपा, मैंने वो काट के अभी तक रखा हुआ। वो कहते हैं कि हमसे एक लेनिनग्राड का कोई मुलाजिम था, वो हमें मिला, कहते मैं हैरान हूं कि 70 साल तक रशिया में किसी आदमी को खुलेआम कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और जब हमारी हुकूमत टूटी है तो गलियों बाजारों में हाथ से कुरान बच्चे और बच्चियां निकल आए। जब ना कोई मदरसा ना कोई मस्जिदें सील कर दी, हमने मस्जिदें सील कर दी, मदरसे तोड़ दिए सारे, कुरान पाक का नुस्खा तक नहीं लेने दिया। कहते मैं ताज्जुब इस बात पर करता हूं कि बुखारा की गलियों में जिस दिन हमारा ये हुकूमत टूटी, कम्युनिज्म का सवाल आया, गलियों बाजारों में बच्चे निकल आए, बच्चियां और बच्चे आमते कुरान। तो वो कम्युनिस्ट जनरल कहता है, वहां की जो फौज का अफसर था वो कहता है, मैंने पूछा बच्चों से कि देखो अब तो तुम्हें कोई खतरा नहीं है, तो तुम कहां से ये सीखते रहे हो? आखिर पढ़ने पर तो कुछ वक्त लगता है, और अभी दिनों में हुकूमत टूटी है और तुम गलियों बाजारों में शबीने शुरू कर दी है तुमने, और घरों में मस्जिदों में कुरान पढ़ते हो जोर जोर से जुबानी, ये कैसे? उन्होंने कहा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो एक बूढ़ी औरत एक घर में बैठी हुई तहखाने के अंदर, वो बच्चा उस जर्नैल को लेकर गया, 100 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। वो कहती है कम्युनिज्म के पूरे दौर में इस तहखाने में मैं दर्स चलाती थी, और एक नहीं ऐसे हजारों तहखाने थे। वो जर्नैल कहता, मैंने उससे पूछा कि पता ही कोई नहीं लगी शाम कब होगी इस माहौल की, या सुबह कब होगी इन हालात की, तो इतना लंबे वक्त तक तुम्हारा हौसला क्या था, जो क्या काम करती रही? आप इस तरह तवज्जो करना, कदम कदम पर हम लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जो दीन की दावत का काम कर रहे हैं। उसने पूछा कि बुरी तुम ये बताओ कि तुम्हें हौसला कहां से मिलता था? तो उस औरत का ये जुमला काबिल तवज्जो है, मेरे पास उसका पूरे रिकॉर्ड मौजूद है। उसने कहा, ये देखते हो सामने दरगाह है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की, और आपके रोज़ा अक़दस के करीब जो अहाता है उसकी जालियां, यदि इस पर तुमने ताले लगा रखे थे दरवाजे पर, लेकिन ये जालियों के अंदर से जो कभी कभी रोशनी आती थी ना, वो रोशनी सीधे मेरे रोशनदान तक आती थी। मैं महसूस करती थी वहां से वो ताकत आती है, एनर्जी आती है मेरे लिए। और शेख बहाउद्दीन नक्शबंद की आस्ताने मुकद्दस की जालियों में से रोशनी छिन छिन कर आकर मेरे रोशनदान से टकराती थी, और वहां से मेरे दिल पर उतरती थी। 70 साल तक कोई मुबल्लिग हमें हौसला देने वाला न था, ख्वाजा की कब्र हमें हौसला देती रही। ग्रामी कब्र, ये बात काबिल तवज्जो है कि ये लोग भी कब्रों के क्यों खिलाफ है। आपको बात समझ आई? कब्रें इंकलाब पैदा करती हैं, ये कब्रें इंकलाब पैदा करती हैं, लिहाजा इनको कब्रों से दुश्मनी, कब्र मिल जाए कब्र ना छोड़ो। मैंने कहा और साढ़े इलाके पंजाब के अंदर तो बुज्जू कब्रा पड़ते, पंजाब के इलाके में जानवर है बुज्जू कहते उसको। हाँ, तो उन्हें देर भागता है, तो मैं तो बिजू हो, तुम्हें कब्रों से क्या दुश्मनी है? लेकिन वो देख चुके हैं कि जिंदा जमातें सैकड़ों हजारों की तादाद में जो किरदार अदा नहीं कर सकती, वो कब्रें अदा करती हैं, आज भी कर रही हैं। अगर कोई जिनके लिए हम मुनक़िद करते हैं, खुदा की कसम, दिल की आंख अगर रोशन हो और वाह आंखें, आज भी देख सकते हो कि मोरा शरीफ से उठने वाला नूर आज भी दिलों की तरफ मुतवज्जे है। यहाँ आप देख रहे हो, कोई साज नहीं, कोई गाना बजाना नहीं, तो एक चीज जो दिल के अंदर एक कैफियत पैदा करती है, इत्मीनान पैदा करती है, सुकून पैदा करती है, तो वो रूहानियत नहीं है तो क्या चीज है? इसी का नाम रूहानियत है, तमानियत कल्ब है, सुकून है,
رحمت ہے جن کا تصور اتنی رحمت عطا فرماتا ہے، اگر بندہ ان کے سامنے آنے لگا تو کتنی برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اب اس پر ہم سے جھگڑا کرتے کہ تصور آپ غیر خدا کا کرتے، بزرگوں کا تصور کرتے، تصور شاید کا کہتے ہیں، اس پر جھگڑا کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم میرے علماء ہیں۔ میں تو صراط مستقیم دیکھو اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، صراط مستقیم میں امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی نے یہ لکھا ہے، اور ان کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ حدود الحرمین اٹھا کے دیکھو، فرماتے ہیں نقشبندیہ میں تو یہ معمول ہے کہ شیخ کامل کا غائبانہ تصور جو ہے وہ اتنا مفید ہے کہ حاضری سے بھی بڑھ کر فائدہ دیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ حاضری تا مدت عمر ممکن نہیں ہوتی، لوگ اپنے کاموں سے بھی چلے جاتے ہیں، اور تصور شیخ وہ دولت عظمی ہے کہ ہزاروں میل دور کو بیٹھ کر بھی حضوری کے فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے لفظ ہے، اور اس کی مثال لکھتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں، اور اس لیے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں، نقشبندی بھی ہے اور دوسرا امام الوہابیہ کے دادے بھی ہیں، اس لیے اور یہ بات تو امام الوہابیہ نے خود بھی صراط مستقیم میں لکھی ہے۔ حالانکہ آگے جا کے بندہ لکھتا ہے کہ سرکار پر توجہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس پر اگر پر یہ لکھ کیا باقاعدہ یہ عرس شروع کرنے کے بارے میں لکھا ہے کہ عرس منانا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، خاص کر ان کے لیے جو سلسلہ سے منسلک ہوں، یہ اس میں خود لکھا ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اور عرس کے دن نسبت کی تازگی ہو جاتی ہے، تجدید ہو جاتی ہے، نیا ہو جاتا ہے بندہ۔ محبوب بات میں ہوا مدرسہ فرما رہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ اتنا ہے کہ مغلوں کی یہ عادت تھی، یہ لفظ ہے حضرت شاہ ولی اللہ کی، فرمایا مغلیہ دور میں شاہ صاحب کا دور نہیں تھا، فرماتے ہیں مغلوں کے دور میں چونکہ مغل وابستہ تھے حضرت مجدد رسالی سے رحمۃ اللہ تعالی سے، فرمایا مغل کیا کرتے کہ ان کے سپہ سالار جو ہیں وہ جس وقت رات کو کہیں بھی پڑاؤ کرتے، آرام کرتے، لشکر ٹھہرتا، تو مال مویشی اسباب سارے خالدان نقشبند کے سپرد کر جاتے، سپرد کر دیتے، یعنی سوتے وقت یہ کہتے کہ یہ مال مویشی نسبت خالدان کے سپرد ہے۔ تو جنگلوں میں ٹھہرتے، جنگلوں میں ظاہر جب لشکر کہتے اس دور میں تو کوئی روڈ بھی بنا ہوا نہیں تھے، اسی طرح کہتے تھے کچا تھا علاقہ تھا، تو جنگل میں ٹھہرے ہوئے تو مال مویشی ہیں، اور مال مویشی جو ہے دکانیں بغیر رکتے نہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ نہیں یہاں نہیں پتا، گاڑی کو بھی پتا نا آپ ایک جھگڑا مارتے، حالانکہ وہ تو کچھ چلتی بھی نہیں، لیکن خطرہ اس کو بھی ہے نا، کہ آپ تالا لگاتے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہے تو اس کے اسٹیرنگ کو الگ اتنا بہت تالا لگا دیتے، ایسے ٹانگی سی ٹانگ کی دوستوں بات گاڑی میں کیا کرتے تم معلوم ایسی تو خود بھی چل دیتے ہیں نا، بھولا خود بھی چلے گا، بغیر پیٹرول کے بھی چلے گا، چل پڑتا ہے نا، گھاس کھاتا ہے، کھاتا کھاتا آگے نکل جائے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں مغلوں کی عادت تھی مال مویشی پیروں کے سپرد کرتے، اور صبح کو یہ دیکھیے شاہ صاحب فیوض الحرمین میں لکھ رہے ہیں، فرمایا صبح کو جرنیل گنتے نہیں، جس دن سپرد کرتے تو گنتے بھی نہیں، کیوں؟ مایا خواجگان نقشبند پر یہ اعتماد تھا، اور اورنگزیب عالمگیر یہ کہتے تھے اپنے لشکروں سے کہ ایک رسی کی حبل کیا اتنی مضبوط ہے کہ ہمارے ہاتھیوں کو روک سکے، وہ بھی تو ہاتھی کے لیے ایک تصور ہے، تصور، اس تصور سے اللہ کے ولیوں کا تصور زیادہ مضبوط ہے۔ جب ہم نے زندگی میں سینکڑوں برس تجربہ کر لیا مغلوں نے کہ جب بھی خواجگان کے سپرد کیا نہ کبھی مال میں چوری ہوئی نہ کبھی اسباب میں چوری ہوئی۔ آج کدھر سے آگئے یہ لوگ، کدھر سے وارد ہو گئے یہ لوگ؟ یہ غیر اللہ ہے، غیر اللہ نہیں ہے، اولیاء کاملین ان کی نسبت کا یہ عالم ہے۔ خاص خواجگان نقشبند کی بات کرتا ہوں، سریع الفیض ہے، سریع الفیض، سب سلاسل سے زیادہ سریع الفیض ہے، اور وصول میں ایک لفظ سننا
کہ رسول کے اندر ان کو یہ سند حاصل ہے. پہلے سند کی بات ہو رہی تھی نا, یہ سند حاصل ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، مرکزی دربار عالیہ مولا شریف، زندہ باد، نعرہ قرآن. زندہ باد. ایک جملہ غالباً میں ادھورا چھوڑ گیا تھا کہ سند جب اولیاء کاملین دیتے تو یہ نہیں کہتے بڑا فن پڑھایا ہے. پھر سند دیتے کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی آخر دیتے ہیں؟ یہ نہیں لکھتے پڑھایا ہے. تو یہ کیا سند دیتے کس بات کی ہے؟ سند اس بات کی دیتے ہیں کہ جب امام اہل سنت علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ شہید جنگ آزادی آپ کی خدمت میں حضرت قلندر غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو ان کا سبق تھے. یہ دونوں کٹھے پڑھتے رہے. قلندر صاحب جب تشریف لائے تو اس وقت حضرت فلسفہ پڑھا رہے تھے, اور آپ یقیناً علماء جانتے تھے خیر آبادی خاندان فلسفہ اور منطق میں بڑا نامور خاندان تھا. تو چھوٹی سی عمر تھی آپ کی اس وقت, سبق پڑھا رہے تھے. جب قلندر غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے تو علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو نکتہ بیان کر رہے تھے. کرتے کرتے اچانک نظر کی وسعتی ہیں لیکن چھوڑ گئے تھے کتابیں درمیان میں. تو فرمان لگے شاہ جی اگر تکمیل ہو جاتی تو بڑا اچھا تھا, یعنی مکمل کو صاحب پڑھ لیتے تو اچھا تھا. انہوں نے کہا ضرور پر آباد میں بات کروں گا. سبق جب مکمل ہو جانا ضرورت تو نے مکمل کیا ہے, تو نے تکمیل کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیا الحمدللہ, دیکھو پڑھاتا ہوں. انہوں نے کہا صبح کی نماز پڑھی ہے؟ غور کیا اچھی طرح, کہنے لگے آج قضا ہوگی, آج کی قضا ہوگی. تو میں اس میں تکمیل کرتی. فلسفہ پڑھانا فرض ہے یا نماز پڑھنا فرض ہے؟ اور نے کہا نماز فرمایا آج کی پڑھی, آج رہ گئی. اور پھر غور کر لو, یاد تھا تمہیں؟ اور یاد بھی نہیں تھا. اور وہ تکمیل کی ہے. علامہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ میں شاہ سے جاری ہو. میں شاید جی ہاں وہ سند جو لفظوں کی ہے وہ تو ہماری مکمل ہے, اور جو معنی کی ہے وہ آپ کی مکمل ہے. توجہ فرمائی آپ نے. میں نے وہ لمبا ایک مضمون تھا اس کے اس مثال میں بیان کیا آپ کے سامنے. ایک سند لفظ کی, ایک سند معنی کی, اور معنی کی سند جس کو نصیب ہو جاتی ہے وہ کبھی چوکتا نہیں, بلکہ بڑے بڑے لفظ والوں کو معنی والوں کے پاس آنا پڑتا ہے. یہ غور کرو بات, یہ ہے بات. اب آئیے اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ ایک خاص بات ہے, بس اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں, بہت وقت لے گیا, لیکن جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ اس پر ابھی پہنچاؤں. میں دھیان دیا ابھی بھی, ورنہ جس طرح میں جا رہا تھا تو بھی اس طرح اور آگے چلا جاتا, مگر میں سمجھتا ہوں وقت بہت زیادہ لے گیا. بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مالک جل وعلا کی معرفت میں جو مقام حاصل ہے اس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. رسول نظام انبیاء کرام میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں. سب کا رابطہ اللہ سے قطعی ہے, یقینی, اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. مگر جو کیفیت حضور کو حاصل ہے اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں, اس میں آپ کا ثانی کوئی نہیں. غور کرنا. مگر پوری امت میں سے اس کیفیت میں حضور نے کسی امتی کو شریک نہیں کیا سوائے ابو بکر صدیق. اب چونکہ لیٹ ہو گیا مجھے, میں نے وہ بات کہہ دی جو کہنی تھی. اس بات پہ غور کرو, اور اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں, ہمارے مسلک کا بھی کوئی دخل نہیں, نہ کوئی ہمارا کمال ہے کہ اس بات کو ہم ضرور بیان کریں اور ڈھونڈ کے لائیں. ڈھونڈنے والی وہ بات نہیں, یہ قرآن پاک کے مضمون میں موجود ہے.